اس لسانیت سے ظاہر ہے کہ میں اپنے لوگوں سے محبت کا اظہار تو ضرور کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کے خلاف نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہاجر قومی موومنٹ وہ واحد جماعت ہے کہ جو سنجیدگی کے ساتھ اس شہر کے اندر رہنے والی تمام قومیتوں کو ساتھ ملا کر اس شہر کی بھلائی کے لیے، اس ملک کی بھلائی کے لیے بہت بہتر انداز میں کام کر سکتی ہے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے پاس وہ منصوبے ہیں، وہ پروگرامز ہیں جس کے ذریعے اس کراچی کے اندر ہم اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں تمام قومیتوں کو ساتھ لے کر کہ جو پورے پاکستان کی معیشت کے اندر ایک انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ اس کراچی شہر کے اندر کرائم ریٹ کو آپ صفر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ قومی دھاری کی سیاست کرتے ہیں ان کا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ وہ قومی سیاست کر رہے ہیں؟ جب ضرورت پڑتی ہے، وہ نواز شریف نے بھی پنجاب کی پگنو لگ گیا داغ کے نعرے لگائے تھے، اور جب ضرورت پڑتی ہے سندھو دیش کا کارڈ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ مہاجر قومی موومنٹ منافقت نہیں کرنا چاہتی، جس کی وجہ سے آج تک مشکلات کو فیس کرتی رہی ہے، اپنے اسٹانس سے نہیں ہٹی۔ ہمارے الیکشن کے نتائج ہم سے اسنیچ کیے گئے صرف سزا دینے کے لیے۔ عوام جانتے ہیں میاں نواز شریف صاحب جب تشریف لائے اور میاں نواز شریف صاحب کا جب ایئرپورٹ کے اوپر جس طرح سرکاری اداروں نے استقبال کیا اور وہ تمام معاملات جو کسی دفتر میں ہونے چاہیے تھے ان کا بائیو میٹرک تک ایئرپورٹ پر ہوا اور تمام معاملات ایئرپورٹ کے اوپر نمٹائے گئے، تو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ انہیں پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ ہم نے جہانگیر روڈ کے اوپر عوامی اجتماع کرنے کے لیے پرمیشن مانگی اور تقریباً 16 دن پہلے ہم نے اپلیکیشن دی، اور 15 دن کے بعد جب صبح اجتماع ہونا تھا تو رات کو ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنی یہاں سے تمام سرگرمیاں اور جو تیاریاں ہیں وہ لپیٹ لیجئے، اس لیے کہ پرمیشن آپ کو ہم نہیں دے سکتے۔ عین وقت پر منع کر دیا۔ ہم نے ان کی تمام باتیں سننے کے بعد جہانگیر روڈ کے بعد پھر ہم نے جمشید روڈ کے لیے اپلیکیشن دی، لیکن جمشید روڈ کے اوپر بھی انہوں نے جلسے کی اجازت نہیں دی۔ پھر مہاجر قومی موومنٹ نے یہ سوچ کر کہ شاید سڑک کے اوپر کوئی پروگرام کرنے سے کوئی ٹریفک میں خلل آتا ہو، اس لیے ہمیں اجازت نہیں دے رہے، جبکہ ہم دیکھ چکے تھے کہ شارع فیصل کے اوپر جماعت اسلامی نے بھی بہت بڑا اجتماع کیا، متحدہ قومی موومنٹ نے وہاں اجتماع کیا اور ملیر میں اجتماعات ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ روڈ کو بنیاد بنایا جا رہا ہو۔ ہم نے نشتر پارک میں جلسے کی پرمیشن مانگی اور وہ بھی کئی دن تک وہ اپلیکیشن ہماری مختلف مراحل سے گزر کر آخر میں انہوں نے نشتر پارک کے لیے بھی معذرت کر لی۔ ہم نے اس کے بعد شارع قائدین پر جلسہ کرنے کے لیے پرمیشن مانگی، اور شارع قائدین کے اپلیکیشن بھی کوئی ہفتہ بھر مختلف ڈپارٹمنٹوں میں گھومتی رہی، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر بھی معذرت کی کہ ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے۔ ماضی میں بھی یہ کہہ کر کہ مہاجر پالیٹکس قابل قبول نہیں ہے، بہت ساری مشکلات کو ہم نے فیس کیا۔ ہم نے فیصل بھائی کے بائی الیکشن میں بھی دیکھا کہ کورنگی کے ایک سیٹ کے اوپر بائی الیکشن تھا اور مہاجر قومی موومنٹ کا نمائندہ مستقل تمام اسٹیشنوں سے اس کی جیت کے اعلانات ہو رہے تھے، اور اچانک آر ٹی ایس بیٹھ گیا۔ سب جانتے ہیں کہ ایک سیٹ کے اوپر بائی الیکشن ہو رہا تھا، کتنا لوڈ ہوگا اس آر ٹی ایس کے اوپر کہ آر ٹی ایس بیٹھ جائے گا۔ 2.5 گھنٹے تک آر ٹی ایس بیٹھا اور وہ فعال نہیں ہوا، اور اس 2.5 گھنٹے کے بعد جو ریزلٹس اناؤنس ہوئے وہ کسی اور کے حق میں پھر اناؤنسمنٹ شروع ہوا اچانک۔ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے والے افراد کا، اس پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے والوں کا، یا پاکستان کے عوام کے مفادات کا سودا کرنے والوں کا احتساب کر سکتے ہیں اس ووٹ کے ذریعے۔ یہ ان کا اعتماد ختم ہو جائے گا، اعتماد مجروح ہوگا، اور پھر یہی تاثر قائم ہوگا کہ وہ قوتیں جو الیکشن کو پسند نہیں کرتی وہ فیصلے کر کے سر پہ مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان کے عوام کے اس اعتماد کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن اس معاملے کو سیریسلی لے۔ میری پارٹی کے لوگوں کو باقاعدہ
پرائیویٹ نمبر سے. آپ پرائیویٹ نمبر ظاہر ایک عام آدمی یوز نہیں کرتا, پرائیویٹ نمبروں سے فون کر کے کہا جا رہا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ, فلاں جگہ چلے جاؤ. یہ سلسلے ختم ہونے چاہیے. سیاسی معاملات کے اندر ہر ادارے کا, ہر شخص کا ملوث ہونا یہ کوئی بہتر عمل نہیں, اس سے نقصان ہوگا.